ناظرین گرامی، قبر کی پہلی رات کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا، اور جب برے انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل ایک رائٹ سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بنموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو آنی ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کی جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ناظرین، دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ جب دوسرے لوگ اسے قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے، اے میرے عزیز و اقارب، اے میرے رشتہ داروں، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن افسوس، اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضور نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن 7 مرتبہ پکارتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ ناظرین گرامی، جب کسی نیک انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا تندور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ ناظرین گرامی، بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، کیا تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی کا غم تجھے یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جگڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑے سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیں۔ اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔